طب پڑھنے والا سماج کا ڈاکٹر عمران بلوچ ایڈوکیٹ۔ میں اگر یہاں یہ دعویٰ کروں کہ میں ڈاکٹر منان بلوچ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو یہ بالکل غلط بات ہوگی، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں ان کے بارے میں لکھ کر ان کے کام اور ان کی شخصیت کے ساتھ انصاف کر سکوں گا تو یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کو میں 2005 سے جانتا ہوں۔ 2016 میں وہ شہید کیے گئے، اور اب 10 سال بعد ان سے وابستہ یادوں کو قلم اور کاغذ کے سپرد کر رہا ہوں۔ تو واقعات کے حوالے سے تسلسل کو برقرار رکھنا میرے لیے، میری یادداشت کے لیے بہت مشکل ہوگا، لہٰذا بس اتنا سمجھ لیں کہ ایک سیاسی ورکر اپنے کسی قریبی اور ایک عظیم انسان کے متعلق اظہار خیال کر رہا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ 2005 جنوری میں کالج کی چھٹیاں تھیں، لہٰذا میں تربت شہر میں گھومنے کے غرض سے گیا تھا۔ ایک سیاسی ورکر کو کسی بھی شہر میں ایک کپ چائے اور دوستوں کی محفل مل جائے تو یہ اس کی کل کمائی ہوتی ہے۔ بی ایس او نے اس معاملے میں ہمیں ہمیشہ خود کفیل رکھا، اس کے لیے تاحیات شکر گزار رہوں گا۔ اس بات کا مزہ ایک سیاسی ورکر ہی سمجھ سکتا ہے۔ تربت میں دن اسی طرح دوستوں کی کچہری میں گزر رہے تھے۔ ان دنوں میں بی ایس او خضدار زون کا پریس سیکرٹری تھا۔ میں تربت میں ہی تھا کہ میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ بی ایس او کے تمام دڑوں میں انضمام ہوا ہے اور سنگل بی ایس او بن چکی ہے۔ اس کے بعد پیغام ملا کہ میں خضدار زون کے آرگنائزنگ کمیٹی کا ممبر بنایا گیا ہوں۔ تربت شہر میں شہید فدا کے آخری آرام گاہ پر گیا اور دعا کی۔ دراصل وہاں مصروفیات کچھ اس طرح تھی کہ سیاسی سرکل، شبیر جان رند کی چائے اور سیاسی لیکچرز یا پھر تاریخی اہمیت کے عامل جگہوں پر جانا۔ ایک دن بی ایس او تربت کے تمام دوست گھومتے پھرتے ایک سرکاری کالونی میں گئے جو ایئرپورٹ کے نزدیک تھی۔ باتوں باتوں میں شہید نور الحق بلوچ اور ان کے ساتھیوں کا ذکر ہوا۔ کچھ عرصے بعد میرا بلوچستان یونیورسٹی میں داخلہ ہوا اور ہاسٹل میں رہائش تھی، جہاں اکثر سینئر سیاسی دوستوں سے ملنے، حال احوال کرنے اور سیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ ایک دن چیئرمین خلیل بلوچ کے توسط سے ایک درمیانے قد کے سامنے رنگ والے انسان سے تعارف ہوا۔ جسم بھرا ہوا تھا، لنگڑا تھا، پر تیزی ایسی کہ نہ باتوں میں پکڑائی دے نہ چلنے میں۔ پتہ چلا ان کا نام ڈاکٹر منان بلوچ ہے۔ اس وقت تک میں ان کے سیاسی اور علمی قد کار سے زیادہ واقف نہیں تھا، پر تعارف میں بتایا گیا کہ یہ شہید نور الحق کے بڑے بھائی ہیں اور MBBS ڈاکٹر ہیں۔ یقیناً بلوچ سماج میں اپنے شہداء، قومی ہیروز اور ان کے رشتہ داروں کی بڑی قدر و قیمت ہے، لہٰذا میرے ذہن میں تربت کا وہ قصہ یاد آ گیا۔ میرے لیے یہی ان کا تعارف تھا، اسی نسبت سے ہی شروع میں ان کا احترام دیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ان سے جب نزدیکی بڑھی تو میں ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کمال کا ذہین انسان، وسیع تر مطالعہ، ہر وقت قوم و سرزمین کے لیے فکر مند، خوش مزاج اور ہنسی مذاق کرنے والا۔ ڈاکٹر منان بلوچ ڈاکٹروں کی مراد پسندی سے بہت نالاں تھے۔ کہتے تھے گریشم میں اپنا ٹرانسفر کرایا ہے تاکہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں، مگر ساتھی خوش نہیں ہیں کہ میں نے وہاں اپنا ٹرانسفر کرایا ہے، کیونکہ دوستوں کا کہنا ہے کہ سرکار مجھ سے اور میرے کام سے ناخوش ہے، لہٰذا مجھے یہاں نقصان پہنچا سکتی ہے، بلکہ اب تو انہوں نے میری تنخواہ بھی بند کروا دی ہے، مگر میں پھر بھی کام کروں گا، اپنے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ میں باہر کا کوئی مہاجر تھوڑی ہوں جو تنخواہ کے عوض کام کرے گا اور اس کے بغیر مر جائے گا۔ ان کا ماننا تھا کہ بلوچستان کو جاننا ہے، اپنے لوگوں کی حالت زار کو جاننا ہے، تو کوئی بغیر کسی لالچ کے میرے ساتھ گریشہ آ کر اپنے قوم کے لوگوں کی حالت دیکھے اور پھر ان کا علاج کرے۔ ایک دن کیفے بلدیہ کے سامنے بلایا، وہاں کچھ اور دوست بھی بیٹھے تھے۔ بیٹھ کر ہم نے چائے پی۔ کہنے لگے کہ ہر بلوچ کو ڈاکٹر عنایت بلوچ کی کتاب دی پرابلم آف گریٹر بلوچستان پڑھنی چاہیے۔ پھر کہنے لگے کہ اسلام کے پاس معیشت کا کوئی واضح اصول و طریقہ وضع نہیں۔ یہاں سے ہوتے ہوئے مارکس کی تعلیمات و فلسفے تک بحث کو لے گئے۔ پھر کہنے لگے کہ بلوچوں کے پاس بھی معیشت کے حوالے سے کوئی جامع قومی پروگرام نہیں ہے، اور نہ ہی اب تک سیاسی جماعتوں نے اس حوالے سے سوچا ہے، مگر اب اس پر ہمیں کام کرنا ہے۔ اس لیے آج یہ بیٹھک رکھی ہے۔ میں نے سرکلز، بحث کے لیے مختلف موضوعات اور ایک نصاب پر کام شروع کیا ہے۔ چند کتابیں خریدنی ہیں،
پھر کام شروع کر دیں۔ غالباً 2007 میں سوئی ڈیرہ بگٹی میں قحط سالی آئی تھی۔ ان کی سربراہی میں ہم نے بلوچ قوم سے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ شال میں ہر جگہ امدادی کیمپ قائم کیے گئے۔ ان پیسوں سے پانی کے ٹینکر، ادویات اور خوراک کا بندوبست کیا گیا۔ یہاں ان کا جذبہ اور مینجمنٹ کی صلاحیتیں قابل دید تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کے اس گھڑی میں قابض ہمارے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو اس سے خوش ہیں، مگر ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بلکہ یہ ایک امتحان بھی ہے، آزمائش بھی اور موقع بھی۔ امتحان اس طرح کہ آیا ہم اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں، موقع اس طرح کہ اپنے قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اور ایک ہونے کا۔ ایک دن ان کا پیغام ملا کہ ان کے چھوٹے بھائی کی مشقے میں شادی ہے، مجھے لازم تقریب میں شریک ہونا ہے، باقی ساتھی بھی آ رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چلوں، سیاسی باتیں بھی ہوں گی۔ پر میں ایک طرف ایم اے کے امتحانات سے فارغ ہوا تو اگلے ہی دن سے LLB کے امتحانات تھے، لہٰذا میں وہاں جا نہ سکا۔ ایک دفعہ جنوری کی چھٹیاں تھی تو میں گھر گیا ہوا تھا۔ ایک شام چیئرمین خلیل کا کال آیا کہ ہم سب ساتھی خوزدار میں ہیں، ہمارے پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس تھا، آج اجلاس ختم ہوا ہے تو چیئرمین غلام احمد اور لالا منیر کراچی جا رہے ہیں، تو وہاں سے شیر محمد کو اٹھا کر تربت جائیں گے کیونکہ وہاں ان کی پیشی ہے، مگر میں اور ڈاکٹر منان کچھ دن یہیں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے آؤ۔ حالانکہ میں ان دنوں BSO مینگل میں تھا، مگر باہمی احترام، دوستی اور اعتبار کے ایک ذاتی تعلق قائم تھا جسے میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ میں نے ایک گاڑی لی اور مذکورہ پتے پر گیا جہاں بہت سارے ساتھی موجود تھے۔ ہم سیدھا چمروک آئے، یہاں بس کے آنے کا انتظار کرنے لگے کیونکہ میں پہلے ہی سیٹیں بک کروا چکا تھا اور گاڑی کو یہاں سے دوستوں کو اٹھانے کا کہا تھا۔ شہید غلام احمد اور ساتھیوں نے ہمارے BSO کے 2008 کی کونسل سیشن، سیاسی اختلافات اور ہمارے الگ ہونے کے حوالے سے کچھ بحث کی، پھر یہیں سے ہم نے انہیں گاڑی میں بٹھا کر رخصت کی۔ میں، چیئرمین خلیل اور ڈاکٹر منان اپنے ٹھکانے کی جانب چلے اور اگلے چند دن اکٹھے رہے۔ غالباً انہیں BNF کے ایک جلسے میں منعقدہ گریشہ جانا تھا۔ ڈاکٹر دین محمد نے بھی بعد میں ہمیں جوائن کیا، جہاں BNM کی کونسل سیشن منعقدہ کراچی کے حوالے سے کافی بحث ہوئی۔ اس تمام وقت میں نے ڈاکٹر منان کو قومی معاملات پر بحث کرتے اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرتے ہوئے پایا۔ وہ ایک خوش مزاج اور پر امید اور ہنسمکھ انسان تھے۔ یقیناً مایوسی ان کی مت اور ہنسی مزاح والی شخصیت کو دیکھ کر خود شرمندہ ہوتی ہوگی۔ ساتھی ان سے کہنے لگے، ڈاکٹر تم جہاں بھی سفر پر جاتے ہو تمہارے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کبھی موٹر سائیکل سے گرتے ہو، کبھی پیلی ٹیکسی سے، ہاتھ پاؤں تمہارے سارے ٹوٹے ہیں، پیروں میں راڑ ہیں، اس لیے ہم تمہارے ساتھ یا تو سفر نہیں کریں گے یا جس گاڑی میں تم بیٹھو گے ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ تم خود تو مرو گے، ساتھ میں ہمیں مفت میں مرواؤ گے۔ کہنے لگے، میں جہاں جاتا ہوں لوگ میرے لیے بکرا ذبح کرتے ہیں، میں اپنے ہم سفروں کو سجی کھلائے بغیر نہیں رہتا، جتنے دن سفر کرتا ہوں اتنے دن سجی ملتی ہے۔ پھر کہنے لگے، میرے پاس باقاعدہ لسٹ بنی ہے کہ کتنے دن کتنی سجی کھائی ہے، اور ہاں لوگ سجی بناتے میرے لیے ہیں مگر اسے کھاتے تم لوگ ہو، لہٰذا یہ کہنا کہ میرے ساتھ سفر نہیں کرو گے تو نہ کرو، اپنے پیٹ پر لات مارو گے، تم لوگوں کا خود کا نقصان ہوگا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ غالباً میری ان سے آخری ملاقات۔ وہ ہمیشہ سفر میں رہے، آخر میں ایسے نکلے کہ ابدی سفر پر چلے گئے۔ ڈاکٹر منان اس بات پر ہمیشہ مطمئن اور پرسکون تھے کہ ان کا ایک بھائی گل زمین کے لیے شہید ہو چکا ہے۔ وہ اس بات سے بہت خوش تھے، ہاں البتہ کہیں نہ کہیں جیلس بھی تھے کہ ان کا چھوٹا بھائی یہاں ان سے بازی لے گیا۔ کون جانتا تھا کہ بلوچستان کی دانشور ایک دن ہمیشہ کے لیے ایک طویل سفر پر رخصت ہو جائے گا۔ یہ جملہ ڈاکٹر منان پر ہی سچتا ہے کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر کہتے تھے کہ طب پڑھنے والے بہت سے انسان بہت ہی اچھے سیاستدان، مگر زیادہ تر ڈاکٹر چے گویرا کی مثال دی جاتی تھی۔ ڈاکٹر منان کو جب دیکھا تو اس بات پر عقل نے بھروسہ کرنا اور اسے سچ ماننا شروع۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ وقت سے پہلے چلے گئے۔ وہ پروفیشنلزم کی بہت زیادہ بات کرتے تھے کہ بلوچ نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے اور ہر فیلڈ میں خود کو منوانا چاہیے، کیونکہ قابل انسان کے قومی سیاست میں شامل ہونا غلامی کے سفر کو کم عرصے میں طے کرنے کی بات ہے۔
जिस दिन कलम और किताब अपनी कहानियाँ बयान करने लगीं तो डॉक्टर मन्नान जैसे लोग सिर्फ बलोच के ही हीरोज नहीं बल्कि हर मजलूम व महकूम के लिए राशोन होंगे। मगर जब तक बलोच अपनी मंजिल को नहीं पाता तब तक डॉक्टर मन्नान वो अधूरी कहानी है जिसे हर कोई ना मुकम्मल पढ़ सकता है और ना ही समझ सकता है।